پھر ہمارے زمانے میں یہ جو فتنہ آیا ہوا نہیں ہے بلکہ چھایا ہوا ہے، ہماری جیبوں میں بھی ہے اور ہمارے ہاتھوں میں بھی موجود ہے۔ یعنی یہ جو ہمارا موبائل ہے یہ وہ آلہ ہے جو ہمیں رب سے جوڑ بھی سکتا ہے اور ہمیں ہمارے رب سے توڑ بھی سکتا ہے۔ یہ ہمارے لیے رحمت بھی بن سکتا ہے اور یہ ہمارے لیے زحمت بھی بن سکتا ہے۔ قرآن عظیم الشان میں میرے پیارے اللہ کا ارشاد ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، یعنی جس بات کا تجھے علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑ، یقیناً آنکھ، کان، دل، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں کل قیامت کے روز سوال کیا جائے گا۔ آج ہماری نوجوان نسل ہو، خواہ بڑے ہوں چھوٹے ہوں، سارے کے سارے اس موبائل کی اسکرین کے قیدی ہو چکے ہیں۔ بالکل ایک بات یاد رکھیں، یہ موبائل یہ ایک ضرورت ہے، یہ کوئی ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اسے اتنا استعمال کریں جتنا ضرورت ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس موبائل چلانے کے چکر میں ہماری نمازیں، ہماری تلاوت، ہمارے والدین کی خدمت اور ہمارا اپنا سکون کہیں یہ گم نہ ہو جائیں۔ اور آج کل جہاں تک ہم دیکھتے ہیں تقریباً 80-90% ایسا ہی ہو چکا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس موبائل کے اندر فیس بک ہو یا پھر یوٹیوب ہو یا واٹس ایپ ہو، کوئی بھی چیز ہو، گناہ کی گندگی سے خود کو بچائیں۔ وہ انگلیاں جو اللہ رب العزت نے تسبیح پڑھنے کے لیے دی تھی ہمیں، وہ ہم غلط کلک پر چلا رہے ہیں۔ وہ کان جو قرآن عظیم الشان کی تلاوت سننے کے لیے تھے وہ آج گانے سننے پر لگے ہوئے ہیں۔ وہ آنکھیں جو قرآن عظیم الشان کی زیارت کے لیے تھیں، وہ آنکھیں جو بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے تھیں، وہ آنکھیں جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے تھیں، وہ آنکھیں جو مسکرا کر والدین کو دیکھنے کے لیے تھیں، وہ گناہ کے منظر آج کیوں دیکھ رہی ہیں؟ نظر اپنی بچا کر رکھ گناہوں کی اس بستی سے، نظر اپنی بچا کر رکھ گناہوں کی اس بستی سے، بڑی مہنگی پڑے گی تجھ کو یہ لذت ذرا سی سستی سے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، یعنی اسلام کی خوبی یہ ہے کہ انسان ان تمام کاموں کو، ان باتوں کو چھوڑ دے جو اس کے لیے فضول ہیں، جو اس کے لیے بے مقصد چیزیں ہیں، ان کو چھوڑ دے۔ اچھا میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ایک بندہ خود گانا سنے گا پھر اس کو فوراً سٹیٹس پر لگا دے گا، اس کو فوراً دوسروں کے پاس گروپوں میں شیئر کر دے گا۔ پہلے تو اپنا گناہ کرنا بھی سمجھ میں نہیں آتا، پھر اس کو سٹیٹس پر لگا دینا یا دوسروں کے پاس شیئر کرنا۔ دوسروں کو سنانے سے بھلا تجھے کیا فائدہ ملے گا؟ دوسروں کا گناہ بھی اپنے سر لے لیتے ہیں۔ آج ہم ایک وعدہ کریں کہ ہم موبائل کو گناہ کے لیے نہیں بلکہ نیکی، اصلاح، اچھے کاموں کے لیے استعمال کریں گے۔ اگر ہم اس موبائل کو صرف نیکی کے کام کے لیے استعمال کریں، صرف اچھے مقصد کے لیے استعمال کریں، جیسا کہ بہت سارے لوگ آج بھی اس طرح کر رہے ہیں، تو یہ موبائل ہمارے لیے رحمت بھی بن سکتا ہے۔ ورنہ اکثر لوگوں کا جو حال ہے اس موبائل کی وجہ سے، بس پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ یعنی جہاں موبائل کے اندر جو گندے گروپ ہوتے ہیں، جو گندے چینل ہوتے ہیں، آپ لوگ دیکھ لیں وہاں لوگوں کا پورا مجمع اکٹھا ہوا پڑا ہوتا ہے، سارے لوگ وہیں پر اکٹھے ہوئے پڑے ہوتے ہیں۔ اور پھر جو اچھے چینل ہوتے ہیں، جو اسلامی گروپ ہوتے ہیں، وہاں کوئی قسمت کے لوگ نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔